الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا، تمجید، تکبیر، تقدیس، تکریم، تعظیم کے بعد درود اور سلام نبی مکرم، نبی معظم، رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پہ اور رہتی دنیا تک آنے والے تمام مومنین مومنات پہ اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی برکھا نازل ہو۔ پچھلے خطبہ سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ اور اس کے چیدہ چیدہ پہلوؤں پہ روشنی ڈالی جا رہی ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل سیرت اور حالات زندگی بہت زیادہ وقت لیتے ہیں، اور اس کے لیے ایک دو خطبات نہیں، کئی ایک خطبات لگ جائیں تب بھی میں سمجھتا ہوں سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی ہستی جس طرح میں پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، وہ ہستی اور ذات والا صفات ہے جس ہستی کا حیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت پہ ارشاد فرمایا تھا، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے شخص کا احترام کیوں نہ کروں جس کا احترام عرش الہی پہ معمور فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور حقیقی بات یہ ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام اور ادب اہل ایمان کے ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ احترام عثمان نہیں تو ایمان کا اعتبار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، محبت اور احترام نصیب فرمائے۔ پچھلے خطبہ میں میں عرض کر رہا تھا کہ جب بھی اسلام کو اور مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست کھڑے۔ سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خاطر خواہ اس میں حصہ ڈالا۔ بیر روما کا میں ذکر کر چکا ہوں، فرمایا آقا کسی سے ایک پائی بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا سب جتنا مال درکار ہوگا عثمان اپنی جیب سے دے گا۔ اور اس وقت حالات ہم سب کو پتہ ہے مدینہ شریف کے کیا تھے۔ مدینہ ایک غریب علاقہ اور غریب بستی تھی، اور عرب کے اندر مکہ شریف سب سے امیر شہر تھا۔ 2 فصل انگور اور کھجور، اگر یہ بھی باران رحمت ہو جاتی تو پھل آ جاتا، ورنہ جس سیزن پہ رحمت کی بارش نہ ہوتی وہ قحط سالی میں گزر جاتا۔ اور سارے سرمایہ پہ قابض، مدینے کے سارے سرمایہ پہ قابض کون تھا؟ یہود، ازلی اپنی کاوش اور کوشش کے تحت، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں خرید لیا، اور پھر اپنی ملکیت نہیں رکھی۔ مسجد میں ایک پنکھا لگوا کے اوپر حاجی محمد بوٹا عطیہ من جانب حاجی محمد بوٹا نے کیا۔ یہ سلف صالحین کا طریقہ اور سنت کیا ہے؟ اپنے نام کی تختی بھی نہیں لگوائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عامۃ المسلمین کے لیے وقف ہے، لیکن اللہ کی شان، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو قربان کرنے کی ٹھان لیتے ہیں،
پھر اللہ ان کے مال میں اضافہ تر اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر خرچ کرتے گئے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے گئے۔ اسلام کے اندر جنگ تبوک بہت زیادہ مشہور ہے، اس قدر کہ اسلام کے اندر اس کا نام جیش اسرا رکھا گیا کہ ایسا لشکر جو بڑی تنگی میں تیار ہوا، جو بڑی تکلیف میں روانہ ہوا، جو قحط سالی کے زمانہ میں رخت سفر باندھتا ہے، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پہ 1/3 لشکر کا سارے کا سارا بندوبست اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 1/3 لشکر کا مطلب کیا ہے؟ 1000 سے اوپر لوگ جن کو سواریاں بھی مہیا کیں اور ساز و سامان بھی مہیا کیا، سفر خرچ بھی مہیا کیا، حتیٰ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور دماد نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے سامان کا ایک تسمہ اس کی بھی خریدنے کی ضرورت ہو تو کسی اور سے نہیں کہیے گا، عثمان اپنی جیب سے وہ بھی پورا کرے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 1000 اونٹ اور 100 گھوڑا بیک وقت اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے مسلمانوں کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما اور وَحَزَّ عَلَى الْجَيْشِ الْأُسْرَى، اس تنگی کے لشکر کو روانہ کرنے کے اوپر مسلمانوں کو فنڈ دینے کے لیے ابھار رہے ہیں۔ فَقَامَ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فقال، فرمایا علیہ 100 بعیر باقطابها واحلاسها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول 100 اونٹ تو میری طرف سے لکھیے نا، ما ساز و سامان لدے پھندے، ثم حض الجیش، نبی مکرم نے پھر دوبارہ لوگوں کو جذبہ دلایا، ثم قام عثمان رضی اللہ عنہ، پھر بھی عثمان ہی اٹھے۔ اللہ کے رسول علیہ 100 بعیر باقطابها واحلاسها، آقا 100 نہیں 200 اونٹ میرے ذمے ہے ساز و سامان کے ساتھ۔ ثم حض الجیش، میرے آقا نے پھر فرمایا ابھی عثمان کو اللہ جزا دے لیکن ابھی ضرورت ہے۔ ثم قام عثمان، عثمان پھر اٹھے اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ 300 بعیر باقطابها واحلاسها، آقا 300 اونٹ میرے ذمے ہوئے، ما ساز و سامان میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، میرے اور آپ کے آقا منبر سے نیچے اترے اور عثمان کو گلے لگا لیا۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، عثمان آج کے بعد تم کوئی نیک عمل نہ کرو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کیا کہنے۔ پھر اسی موقع پہ 1100 سواریاں ما ساز و سامان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور 1000 دینار لا کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود نبوت میں رکھ دیے۔ اور کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقلب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ مارتے ہیں دست ختم نبوت، یوں الٹ پلٹ کے ان اشرفیوں کو دیکھ رہے۔ اب فرما کیا رہے ہیں؟ وہی الفاظ، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، مرتين، 2 مرتبہ میرے آقا نے دعا دی کہ عثمان آج کے بعد کوئی نیکی نہ کرو تو یہی تمہارے جنتی ہونے کے لیے کافی ہے۔ وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح میں عرض کر چکا ہوں کہ جب اللہ کے راستے میں بندہ دینے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر بندہ
اللہ کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے. اللہ سے تجارت جس بندے نے کی اس کو بھی کبھی کمی آئی یا گھاٹا پڑا؟ قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا ایمان ہو تو وہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اللہ نے یوں دیا، اتنا دیا کہ ایک دفعہ مدینہ کی طرف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانوروں کے ریوڑ آئے اور مدینہ کی ساری بستیاں جانوروں سے بھر گئی، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. اور اس قدر کاروبار اللہ تعالیٰ نے وسعت دی. 5000 غلام جن کو اللہ کے نام پہ خرید کے آزاد فرما دیا تھا، وہ 5000 اپنے ملازم تنخواہ دار رکھے ہوئے. اس طرح فیکٹریاں تو نہ تھیں، کاروبار تو نہ تھے، صنعت تو نہ تھی، لیکن اس وقت کے کاروبار کی حیثیت سے تجارت تھی، باغات تھے، کھیتی باڑی تھی، جانور تھے، مال مویشی تھے. اس طرح کے کاروبار کی دیکھ بھال کے لیے، حساب کتاب کے لیے 5000 بندہ رکھا ہوا تھا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جب بھی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل کھول کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بار بار مسجد نبوی شریف کی ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے. وہ مسجد نبوی شریف جب لوگ جوک در جوک، شوق در شوق، فوج در فوج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن ختم نبوت میں آ کے منسلک ہونے لگے، اسلام کی شمع روز بروز فزوں تر ہوتی جا رہی ہے اور اس کی روشنی شرق و غرب میں چہار دانگ عالم پھیلتی جا رہی ہے، اور لوگ مدینہ تو نبی کا رخ کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مسجد نبوی شریف تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پہ تشریف فرما، کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے خرچ کرے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اندر محلات کی ضمانت دیتا. سب سے پہلے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا، آقا مسجد نبوی کی توسیع فرمانی ہے اور کسی اور سے پیسے لینے ہیں؟ عثمان ابن عفان اکیلا اپنی جیب سے یہ خرچ پورا کرے گا. کہاں کہاں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یاد آئیں گے. رب کعبہ کی قسم، ہم نے سیدہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ اور حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شادی، ان کا نکاح، اس کے فضائل تو سنے ہوئے ہیں، لیکن اس نکاح کے وجوب میں لانے کا سبب کون بنا یہ بھی ہمیں پتہ ہے. بنی امیہ کا چشم و چراغ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ. اور یہ اہل سنت کی کتاب نہیں، کشف الغمہ اربلی کی کتاب کا حوالہ دے کے بات کر رہا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، جس کے پاس کشف الغمہ نہیں ہے وہ اماموں کی معرفت کو نہیں جانتا. اس کا یہ معنی ہے کشف الغمہ، بادلوں کا ہٹا دینا، فی معرفت الائمہ، اماموں کی معرفت میں. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری کنیز نے مجھے کہا، جاریہ نے مجھے کہا کہ آقا انعامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہے، تو علی آپ جا کے ان سے رشتہ مانگیے. علی کہتے ہیں میں خاموش رہا. بار بار میری اس کنیز کے اصرار پہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور شرم و حیا کا پہ کر نیچے نگاہیں جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے. یہ کشف الغمہ امام اربلی ان کا لکھتا ہے
کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیوں بتاؤ ما حاجتک کا تمہاری حاجت کیا ہے, ضرورت کیا ہے؟ خاموش, پھر خاموش, پھر خاموش. تیسری مرتبہ میرے آقا نے فرمایا شاید تم فاطمہ کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری اور گردن جھک گئی. آقا بات تو یہی ہے. فرمایا حل عندک شیء, تمہارے پاس کچھ ہے نکاح پہ خرچ کرنے کے لیے, فاطمہ کو جو ہے وہ حق کے مہر دینے کے لیے؟ لا عندی شیء یا رسول اللہ. اس کتاب کے مطابق جناب علی ایک غریب آدمی تھے. آقا میرے پاس تو خرچ نہیں ہے. فرمایا اچھا وہ جو حتمی زرہ تھی تمہارے پاس اس کا کیا ہوا؟ آقا وہ تو موجود ہے. اچھا جاؤ پھر اس کو بیچ کے ہو. کہتے ہیں میں بازار میں گیا, مجھے جو تاجر ملا وہ بنی امیہ کا چشم و چراغ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علی کدھر؟ یہ زرہ بیچنے کے لیے. کیوں یہ کام ہے؟ فرمایا اچھا کتنے پیسے؟ 400 درہم. فرمایا یہ لیجئے. زرہ لے لی, چلنے لگے. پیچھے سے آواز دی علی بات سنیے. جی. فرمایا زرہ میری پیسے آپ کے. بالکل ایسا ہی ہے. فرمایا پھر یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں واپس لے جاؤ. کسی بہن بھائی عزیز و اقارب میں سے کسی کی خدمت کرنے کا حضرت عثمان انداز بتا رہے ہیں. عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ نہیں فرمایا چھاٹ زیرہ میں پیسے لے کے جا, نہیں. یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دیے. اور شیعہ مورخ لکھتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کے سامنے زرہ بھی لا کے رکھ دی اور آپ کی گود کے اندر 400 درہم بھی لا کے ڈال دیا. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ان اشرفیوں کو 400 درہم کو الٹا پلٹا رہے ہیں. اور ساتھ یہ شیعہ مورخ لکھتا ہے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یوں ہاتھ اٹھا کے میرے آقا نے دعا بھی فرما دی. یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بھی جب بھی جس طریقے سے اسلام اور اہل اسلام کو ضرورت پڑی, عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کا دریغ نہیں کیا. دل کھول کے اہل اسلام اور اسلام کی خدمت کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ جاری اور ساری ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھاتا سعودی حکومت نے آج تک اس کو جاری رکھا ہوا ہے. شاید کئی لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے یہ اچنبے کی ہو, لیکن یہ حقیقت ہے. وہ بیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا تھا, اس کے ارد گرد کا باغ, اس کا پھل آدھا غریب و مسکینوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور آدھا بیچ کے ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے اس پر پیسہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اور وہاں جو ہوٹل ہے بہت بڑا اور وہ بلڈنگ ہے, نیچے بہت بڑی شاپس ہیں, وہ ساری ان کا خرچہ جتنا آتا ہے وہ بھی آدھا اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور آدھا ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جاتا ہے. یہ آیا مبارکہ سمجھنے کے لیے یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زندہ مثال کافی ہے. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنا یوں سمجھو کہ جس طرح ایک دانہ زمین میں بونا ہے اور ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں, 7 بالیں نکلتی ہیں اور ہر بالی کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے. 1 روپیہ خرچ کرنے سے 700 گنا اللہ عطا فرما دیتے ہیں. اور صرف 700 گنا نہیں, اللہ تمہارے خلوص کو دیکھتے ہوئے واللہ یضاعف لمن یشاء. اگر یقین نہیں آتا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بینک اکاؤنٹ دیکھ لو, کس قدر خلوص سے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں گے.
جو آج تک بھی اکاؤنٹ جاری اور ساری ہے یار. واللہ یضاعف لمن یشاء, وہ تو اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ وہ ایک نیکی ہے جس کی کاؤنٹنگ کی کوئی حد ہی نہیں ہے, کوئی حساب ہی نہیں ہے, جو اللہ کے راستے میں خلوص نیت سے خرچ کرنے والا. حضرت عثمان کی زندہ مثال ہے. بھئی آخرت میں تو وہ جو دے گا نا, لیکن زندہ مثال دنیا کے اندر تو ہمارے سامنے موجود ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بڑھا چڑھا دیتا ہے. اللہ ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسے تو نہیں کہہ دیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ عثمان ابن عفان جس کو ظالموں نے بے دردی کے ساتھ مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیا گیا, یہ بھی بڑا المناک واقعہ اور دردناک واقعہ ہے. وقت نہیں ہے, لیکن یاد رکھیں اس کا سبب صرف ایک ہی بنا, اور وہ یہ سبب ہے کہ مسلمانوں کے پاس وافر پیسہ آ گیا اور ان کے اندر کالی بھیڑیں بھی شامل ہو گئیں جو دیکھتے ہی دیکھتے مسلمان ہو گئے. سر فہرست کون ہے؟ عبداللہ بن سبا, جو یہودیت ترک کر کے نیا مسلمان ہوا تھا, اور اس ظالم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں بننا, تانے بانے بننے شروع کر دی. مصریوں کو ابھارا, کوفیوں کو ابھارا, بصریوں کو ابھارا. یہ 3 علاقہ جات کے سر فہرست لوگ تھے. ظالموں کو شرم نہیں آتی, یہ کہتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے قتل کیا, نعوذ باللہ, الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. بہرحال یہ 3 گروہ سر فہرست تھے اور دوسرے بھی ان کے ساتھ ساتھ, اور حج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حاجیوں کے بیس میں احرام باندھ کر یہ مدینہ میں داخل ہوئے. اور تکلیف کیا تھی؟ الزام بالکل بے بنیاد, کوئی ایک الزام بھی سچا نہ تھا. جتنے الزامات سب بے بنیاد تھے. کبھی انشاءاللہ فرصت ہوئی تو ذکر ضرور کریں گے. یہ اس سے ہر بندے کو آگاہی ضروری ہے, لیکن انشاءاللہ کریں گے. فی الحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ان لوگوں نے سازشوں کے جال بننا شروع کر دیے, یہاں تک کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ دینے کے لیے تشریف لائے, اور ایک ظالم ادھر سے اٹھا بکواسات شروع کر دی, دوسرا ادھر سے اٹھا, تیسرا ادھر سے اٹھا. اٹھتے اس طرح جو سازش پہلے کی ہوئی تھی, میں ادھر سے اٹھوں گا تم ادھر سے بولنا, وہ ادھر سے بولے گا تو لگے گا سارا مجمع خلاف ہو گیا. پھر میرے عثمان پہ پتھراؤ بھی کیا, ممبر سے پتھر مار مار کے زخمی کر کے نیچے گرا دیا, اپنے گھر میں محصور کر دیا. اور نعوذ باللہ من ذالک, اپنے آپ کو بڑے پکے اور سچے مسلمان سکالر کہنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ عثمان سے غلطیاں ہوئی. نعوذ باللہ, بعض معاملات میں نعوذ باللہ عثمان نا حق تھا, حق پہ نہیں تھا. انہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آج کا دن وقف کر دوں گا. کہتے ہیں میں گھر سے نکلا, وضو کیا, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے لیے نکلا. میں نے پوچھا آقا کدھر گئے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ اس طرف, ایک طرف اشارہ کیا, اس طرف چلے گئے. میں پوچھتے پچھاتے خوشبو سونگتے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, چلتے چلتے ایک باغ میں پہنچا اور نبی مکرم بیر عریس والے باغ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا اور نبی مکرم حوائج ضروریہ سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد وضو فرمایا اور کنویں کے بیر عریس کے کنارے پہ ٹانگیں مبارک نیچے لٹکا کے کنویں کے اندر تشریف فرما ہوئے. کہتے ہیں میں دروازے پہ تھا کہ آج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بواب بنوں گا, دربان بنوں گا. جاء رجل فاستفتح, ایک شخص آیا, اس نے دروازہ بجایا, فرمایا افتح لہ, ابو موسیٰ دروازہ کھول دو.
فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری بھی دے دو۔ میں آگے بڑھا، زنجیر ہٹائی، ففتحت لہ، دروازہ کھولا، فاذا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، فبشرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری جناب ابو بکر صدیق کے گوش گزار کی۔ فحمد اللہ، صدیق مسکرا پڑے اور اللہ کا شکر کیا، میرے آقا کے ساتھ آ کے بسد ادب بیٹھ گیا۔ ثم جاء رجل فاستفتح، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کوئی اور آیا، میرے آقا فرماتے افتح لہ، اس کے لیے بھی دروازہ کھولو، وبشرہ بالجنہ، اور اس کو بھی جنت کی بشارت دے دو میری طرف سے۔ ففتحت لہ، کہتے ہیں میں نے جب دروازہ کھولا، فاذا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، فاخبرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق پیشین گوئی کی تھی میں نے ان کے گوش گزار کر دی۔ فحمد اللہ، مسکرا کے اللہ کا شکر کیا اور صدیق اکبر کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے۔ اور پھر فجاء رجل، پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور میرے آقا فرماتے افتح لہ، دروازہ اس کے لیے بھی کھول دو، فبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ، اور اس کو جنت کی بشارت بھی دے دو، ساتھ ایک اور بھی خبر دے دو کہ اس کو ایک بہت بڑی مصیبت گھیرنے والی ہے۔ کہتے ہیں ففتحت لہ، جب میں نے دروازہ کھولا، فاذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں نے زیارت کی۔ فاخبرتہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے ساری خبر، جنت کی بشارت بھی اور اس پریشانی جو آپ کو دکھ آنا تھا، مصیبت آنی تھی، اس کی خبر بھی دے دی۔ فحمد اللہ، پہلی بشارت پہ اللہ کا شکر کیا اور دوسری خبر پہ کیا فرمایا؟ ثم قال اللہ المستعان، رواہ البخاری فی صحیحہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشارت لے کے جنت کی، ساتھ وہ پریشانی والی خبر سن کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی، گویا کہ احد کا پہاڑ تو سب نے سنا ہوا ہے نا۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہیں، آقا نامدار احد کے اوپر چڑھے، صدیق بھی ساتھ تھے، عمر بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور احد نے جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا لمس محسوس کیا، احد وہ ہے جس کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں ہم اس احد سے پیار کرتے ہیں، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اس احد پہ آپ جب چڑھے، احد کا پہاڑ وجد میں آ گیا، فضارب برجلہ، میرے آقا نے پاؤں مارا، قدم شریف نیچے مارا، اور کیا ارشاد فرمایا؟ اس بت احد تھم جا، فإنما، آج نبی اکیلا نہیں ہے، فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر آج ایک اللہ کا رسول تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ صدیق بھی ہے اور 2 شہید بھی ہیں، عمر اور عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی مصیبتوں کا ذکر فرما رہے تھے، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کی طرف اشارہ کیا، وہ بندہ گزرا، فرمایا یہ شخص جو یہ ابھی جا رہا ہے سامنے سے، یہ اس وقت حق کے اوپر ہوگا، اور اس کے مخالفین، ایک بندہ حق پہ ہے تو دوسرا بھی حق پہ ہے، مخالفین باطل پہ ہوں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابی رسول کہتے ہیں میں نے دوڑ کے گیا، اس شخص نے دھوپ کی وجہ سے منہ لپیٹا ہوا تھا کپڑے کے ساتھ، مکنیان راسہ، آگے بڑھے، کپڑا ہٹایا، فیضا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو چہرہ شریف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کی طرف کیا، فرمایا آقا ہاذا، اس بندے کے متعلق فرما رہے تھے؟ فرمایا نعم ہاذا، اسی کے متعلق فرما رہا ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا بتایا جائے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت ہے یا نہیں؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ محض سخاوت کے کارنامے ہی آپ سے منسوب نہیں ہیں، بلکہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ 2 غزوات کے سوا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر غزوہ میں شریک ہوئے۔ ایک جس طرح بدر کا مارکہ جس طرح میں عرض کر چکا ہوں، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روکا کہ میری بیٹی اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف سے بدر کا غازی قرار دیتا۔ اور دوسرا غزوہ ذات الرقاع، اس وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کے مقرر کیا ہوا کہ میری جگہ پہ تم یہاں رہو اور ہم جا رہے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا، جس طرح جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبوک کے وقت روکا تھا کہ تم میرے پیچھے جو ہے جو آل و عیال کی حفاظت کرو۔ تو بہرحال باقی سارے غزوات جو ہیں ان کے اندر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ اور حقیقی بات یہ ہے کہ بعد کے آنے والے ٹٹھ پونجیے جو تاریخ دان ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو چلے گئے ہیں دنیا سے، باقی ماندہ جو ان کو پڑھ پڑھ کے حضرت عثمان پہ دبے لگا رہے ہیں اور چھینٹے اس کی سیاہی کے اپنے اوپر مل رہے ہیں، چاند کی طرف تھوکنے سے چاند کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمرانی اور خلافت دیکھیے، عام طور پہ مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے فاتح ہیں خلفائے راشدین میں سے۔ سب سے بڑے حکمران کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق عام طور پہ مشہور ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، صحیح تاریخ کا مطالعہ کریں، جو جتنی فتوحات حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوئی، اتنی حضرت فاروق اعظم کے زمانہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ اور پھر بحری بیڑا 1400 جنگی بحری جہاز 1 سال کے اندر اندر حضرت عثمان ابن عفان کی اشارہ ابرو پہ بنے تھے۔ اور کس قدر کہاں سے کہاں تک 34 لاکھ مربع میل پہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ حکومت ہے اور خلافت ہے۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے ایک گورنر نے بحر الظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے تھے۔ اقبال نے ایسے نہیں کہہ دیا، شاعر ایسے نہیں کہتے، اور آگے دیکھا تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے۔ گھوڑے سے اترے، سجدہ ریز ہو گئے خشکی پہ آ کے کہ اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس پانی کے پار بھی تیری کوئی مخلوق ہے تو میں ان گھوڑوں کو بحر ظلمات میں دوڑا دیتا اور آگے جا کے وہاں تک تیرے محمد کا جھنڈا گاڑ کے آتا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد